پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ سندھ کے اندر سیلاب سے جو تباہی ہوئی اس کی وجوہات کیا ہیں، عمومی طور پر ہم نے بیان کی، اس سے نکلنے والے چیلنجز کیا ہیں، اس کے اوپر اس وقت ہم فوکس کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے خوراک کا ذکر کیا، ہم نے صحت کا ذکر کیا، کیمپ چھت جو ہے، جو تارپولین شیٹس ہیں یا دوسرے کیمپس ہیں، ان کی اشد ضرورت ہوگی۔ جو کیمپ کی ضروریات اس وقت روڈ سائڈ کے اوپر آپ کو نظر آتی ہیں پوری ہوتی ہوئی، یہ شاید اس کا 20 سے 30% بھی نہیں ہے ان ضروریات کا۔ جب یہ پاپولیشن پانی اترے گا تو یہ ان کے اوپر چھت نہیں ہوگی، ان کے سروں کے اوپر، اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا۔ چھت اس وجہ سے بھی بہت ضروری ہے کہ اگر آپ نے میڈیکل ایڈ ان کو دے دی، ان کو 7 دن کی دوائی دے دی، اینٹی بیکٹیریل دے دی، آپ نے ان کو خوراک کا تھیلا دے دیا، اور ان کے پاس اگر تارپولین شیٹ نہیں ہے تو جو کچھ آپ نے دیا وہ ضائع ہو جائے گا۔ بیماریاں پھوٹ پڑنے کا جو اندیشہ ہے وہ کیمپ کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور پھر ٹینٹیج کس قسم کا ہونا چاہیے، یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ چند ایک میں نے آپ کو مناظر دکھائے دوران کوریج، ہم دوبارہ یہ کوریج کریں گے اور دیکھیں گے کہ وہ کیمپس جن کو آفیشلی اون کیا جاتا ہے اور نقشے پہ دکھایا جاتا ہے کہ اس جگہ پر ہمارے پاس 638 کیمپس ہیں، اس جگہ پر ہمارے پاس 200 کیمپس ہیں، وہ کیمپس کس قسم کے ہیں؟ آیا وہ کیمپس جو ہیں اپنی نااہلی کے اوپر پردہ ڈالنے کا ایک انتظام ہے، یا واقعتاً لوگوں کی کفالت کو بنیاد بنایا گیا ہے اور کفالت صحیح طریقے سے ہو رہی ہے، ان کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں؟ بین الاقوامی معیار پر نہ بھی پورے اتریں تو کیا بنیادی انسانی ضروریات کو پورے کرنے کے معیار پر پورا اتر رہے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس قسم کے کیمپس جس قسم کے ہم نے آپ کو دکھائے، اگر آپ بناتے جائیں گے تو اس کے اندر بیماریاں ہی پھیلیں گی۔ اور کیمپس اسٹیبلش کرنا ایک بات ہوتی ہے، کیمپ کو چلانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، اور کیمپ کے اندر خدا نخواستہ اگر انفیکشس ڈیزیزز ہو جائیں تو کیونکہ کلوز کمیونٹی ہوتی ہے تو وہ بہت جلدی پھیل سکتی ہیں۔ تو کیمپ کس قسم کا ہے، یہ ایک اور بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہاں پر بھی سپلائز کو انشور کرنا ہے۔ اگر کھانا وقت پر نہیں آتا، اگر وہاں پر ڈاکٹر موجود نہیں ہے، اور اگر وہاں پر کیمپ کو چلانے والے جو انتظامیہ ہے وہ تتر بتر ہے، تو کیمپ نام نہاد ہوگا، آپ کو پاور پوائنٹ پریزنٹیشنز کے اندر نظر آ جائے گا، لیکن لوگوں کے لیے اس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ ایک اور بڑا چیلنج ناظرین کہ کیمپ کہاں پر اسٹیبلش کرنا ہے، خوراک کتنے بندوں کو چاہیے، صحت کے چیلنجز کیا ہے، کوآرڈینیشن کیا ہے۔ کوآرڈینیشن کے 2 لیول ہیں۔ بین الاقوامی اداروں کے ساتھ کوآرڈینیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے، اس کے اندر نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اپنا کام کر رہی ہے، کم از کم ٹیکنیکلی اور تھیوریٹیکلی ہمیں یہی بتایا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوآرڈینیشن دوسرے محکموں کے ساتھ کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ ایک جو واضح فرق ہمیں نظر آیا پچھلے سیلاب میں اور اس سیلاب میں کہ آرمی اور سویلین کا کوآرڈینیشن جو ہے اس سیلاب کے اندر نہ ہونے کے برابر ہے۔ آرمی والے یقیناً ریسکیو آپریشنز کے اندر وہ موجود تھے اور سویلینز نے ان کی اسسٹنس طلب بھی کی، لیکن جہاں تک ریلیف کی ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ جو سیاسی کنسیڈریشنز ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور آرمی کو شاید وہ رول دینے سے سندھ کے سیاستدان اور پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ کترا رہے ہیں۔ اس کی کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، آپ اس کے اوپر اسسمنٹ کر سکتے ہیں، یہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن اگر قومی لیول کی ٹریجڈی ہے تو آپ کو قومی لیول کا رسپانس چاہیے۔ کوآرڈینیشن، ریسورسز کی کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے، گاڑیاں کن کے پاس ہیں، فارورڈ ریچ کس کے پاس ہے۔ یہ جو فرنٹ لائن کے ایریاز ہیں جو رن آف کچھ کے ساتھ لگتے ہیں، اگر آپ میپ دوبارہ دیکھ رہے ہو تو ہندوستان کے ساتھ یہ سینسٹیو ایریاز ہیں جہاں پر آرمی کے ڈپلائمنٹس آلریڈی موجود ہیں، پریزنس بھی ان کی موجود ہے، تو یہاں پر لوگوں کے لیے پہنچنا قدرتی طور پر آرمی کے توسط زیادہ آسان ہے، لیکن اگر سیاسی وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ معاملہ جو ہے وہ کھٹائی میں ڈالا گیا اور یہ کوشش کی گئی کہ ہم ایک متبادل نظام قائم کریں، تو اس کے اوپر میری اپنی رائے کے اندر خرچہ بھی زیادہ ہوگا، اس کے اندر ڈیلے بھی ہوگا، اور شاید وہ اتنا مؤثر بھی نہ ہو پائے، کیونکہ ضلعی انتظامیہ کا جو ہم نے حال دیکھا ہے میرے خیال میں اس کے اوپر تو سیپریٹلی 2-3 پروگرامز ہو سکتے ہیں جتنی بد انتظامی ہم نے دیکھی ہے۔ تو کوآرڈینیشن کس طریقے سے ہوگی، کتنے لوگوں کو کتنی چیزیں چاہیے، فنڈز کس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اپنی جگہ پر ہے، پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اپنی جگہ پر ہے، پھر ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ اب صدر آصف علی زرداری صاحب نے لندن سے آنے کے بعد فوراً کارروائی ایک ڈالی اور ایک کمیٹی قائم کر دی جو سپروائز کرے گی۔ سینٹ چیئرمین نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے جو سیلاب کے حوالے سے کام کر رہی ہے۔ بین الاقوامی ادارے انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر رہے ہیں، اور اس کے بعد سی ایم صاحب نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے یا 2 ڈسٹرکٹس کے اوپر ایک جو ہے اپنے خصوصی مشیروں کو کوآرڈینیٹر کے طور پر تعیناتی کی ہوئی ہے۔ جو انڈیویجول پولیٹیشینز ہیں، نواب شاہ میں فریال صاحبہ ہیں، بدین کے اندر محترمہ اسپیکر صاحبہ ہیں، اسی طریقے سے تمام لوگ ہیں، یہ انڈیویجول انٹرونشنز بھی کر رہے ہیں، اور پھر ڈسٹرکٹ انتظامیہ بھی ہے۔ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں
کہنے کو تو ایک ہی کام کر رہے ہیں لیکن کیا یہ کوآرڈینیٹ آپس میں کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ پچھلے سیلاب میں اور اس سے پہلے زلزلے میں ہم نے دیکھا کوآرڈینیشن جو ہے لوگوں کی زندگی اور موت کے درمیان فرق ڈال دیتی ہے. اگر آپ نے کوآرڈینیشن غلط کر دی تو تمام اچھی نیت کے ساتھ لوگوں تک وہ مدد نہیں بر وقت پہنچ پائے گی جن کی ان کو اشد ضرورت ہے. ہم ایک اور بریک لیتے ہیں ناظرین, اس کے بعد آپ کو چند ایک چیلنجز اور بتائیں گے جو سندھ کے سیلاب کے حوالے سے ہم نے دیکھے, ہمارے مشاہدے میں آئے, جو ہمارے خیال میں آنے والے دنوں میں بہت اہمیت کے حامل ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ.